تو یہ چیزوں کے لیے کیا ضرورت تھی؟ عمران خان صاحب پہلے ہی پیش ہو جاتے، یا پھر پولیس اگر آ رہی ہے تو پولیس کے وہ جیسے پہلے آئے تھے وہ نہیں تھے اور معاملات وہاں حل ہو جاتے، یہ اتنا آگے کیوں گیا؟ بہت شکریہ. یہی تو ایک سوال ہے جو بڑا اہم ہے، لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی آیا، جس میں زمان پاک کا محاصرہ کوئی سینکڑوں پولیس والوں نے کیا ہوا تھا. یہ تو لاہور ہائی کورٹ نے روکا ان کو، ورنہ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کشمیر فتح کرنے آئے ہیں. اور آج ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے جو باتیں کی گئیں تو وہاں سے یہی کہا کہ یہ نگران حکومت کا کیا تعلق ان سارے کاموں سے، یہ ایک سیاسی کوشش ہے اور سیاسی حکومت کی ہے. پی ڈی ایم اس کے پیچھے ہے سارے معاملے میں، جو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں. کبھی سیشن جج نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ پتہ نہیں کیا کر لیں، اور نان اویلیبل وارنٹ ہم دیکھتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، نواز شریف کے جو ہیں نان اویلیبل پہلے وارنٹ جاری ہوئے تھے، یہ میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں وہ نہیں پیش ہوئے. پھر عدالت نے بلایا ان کو، نہیں پیش ہوئے تو عدالت نے اسے آگے کیا کر دیا. اس کے بعد اگلی پروسیس ہوتا ہے سیکشن 87 اور 88 کی کاروائی. جی اشتہاری 87 اور 88 کی کاروائی یہ ہے کہ آپ اشتہاری، یہ قانون کہتا ہے ضابطہ فوجداری، 87-88 کی کاروائی ہوتی ہے، آپ اسے اشتہاری کرا دے دیتے ہیں. یعنی یہ نارمل پروسیجر ہے. لیکن یہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کا سب سے مہنگا ترین نان اویلیبل وارنٹ ہوگا. یعنی یہ بھی کہ نہیں، یعنی یہ وہ پروویژن نہیں ہے جو ہمارے یہاں استغاثہ دائر کیا جاتا ہے اور اگر جرم ناقابل ضمانت ہو تو اس میں پھر جب وارنٹ جاری ہوتے ہیں سیکشن 91 یا اس حوالے سے، تو وہ اس کو باقاعدہ گرفتار کر کے لانا ہوتا ہے اور عدالت پھر اسے جیل بھیج دیتی ہے. یہ وہاں پوزیشن ہے، یہ وہ وارنٹ تو ہے نہیں ہے. اور اس میں بھی ججمنٹ آ چکی ہے 2014 CMR 1762 کہ جس میں کہہ دیا تھا کہ نہیں، کہ یہاں بنیادی طور پر وہ فرق ڈالا گیا کہ سیکشن 91 کے تحت صرف حاضری یقینی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کلیئر کر دیں، اس کا مقصد صرف اور صرف حاضری یقینی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ جو استغاثہ دائر کیا گیا ہے سیکشن 137 کے سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ایکٹ کے 167 میں کرپٹ پریکٹس ہے، تو 2 سال تک سزا ہے. تو جرم سارے کے سارے قابل ضمانت ہیں. اگر کل سزا بھی ہو جائے تو یہ جرم قابل ضمانت ہے. اپنے سزا سے پہلے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا. لیکن یہاں کیا بنایا گیا کہ اسلام آباد پولیس آپ کے سامنے کتنے تمغے انہوں نے بغاوت کے مقدمے اور یا دہشت گردی تھانہ بڑا سادہ معاملہ، اظہر صاحب بڑا سادہ سا معاملہ تھا. اگر پہلے ہی پیش ہو جاتے دوبارہ سے ناقابل ضمانت والا نہ ہوتا. نہیں، یہ پیش ہونے والا مسئلہ تو آپ کو پتا ہے کہ جن دنوں عمران خان صاحب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ تو چاہ ہی نہیں سکتے تھے اور عدالت ان کی ایگزمپشنز دیتی رہی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اس استغاثے کے دوران جو ہے آپ کے پاس بڑی ریمیڈیز ہیں. 265D کی آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ آپ ٹرائل چل نہیں سکتا. وہ کئی، یعنی ایک ایشو نہیں ہے، کئی ایسی چیزیں سامنے آنی ہیں کہ جس کے لیے آپ کے لیے بہت سے راستے موجود ہیں. تو لیکن ہم نے جو کہ ہم نے کروڑوں روپے کا یہ کس کو تولا جائے گا، یہ کتنے منوں کا یہ تھا وارنٹ فار اریسٹ، اور کتنی اس کے اوپر پیسہ ضائع کیا گیا اس قوم کا. یہ بھی سوال کسی دن ہوگا کہ خالی صرف عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں، ہم شورٹی دے رہے ہیں میں عدالت آؤں گا، تو یہ کوئی زبردستی دھونس دھاندلی سے لے کر عدالت آنا ہے؟ یہ سوال ہے قابل توجہ، اور امید ہے کہ ویسے یہ معاملہ بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا. سر یہ یقینی طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنے والا ہے لغاری صاحب کہ ایک گرفتاری جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ عدالت میں پیش ہونا، یعنی گرفتار نہیں ہے، عدالت نے کہا ہے کہ انہیں پیش کیا جائے عدالت کے سامنے. تو اس کے لیے اتنا معاملہ ہوا کہ پوری دنیا کا میڈیا بھی یہ چیزیں دکھا رہا تھا کہ یہ سین کیا ہو رہا ہے. سر تو جگ ہسائی صحیح آج عدالت نے کہا کہ وہ ہوئی ہے، اور جس قسم کی چیزیں نظر آئیں ہمیں 2 دن سے، میرے خیال میں معاملہ زیادہ ٹوٹ پکڑ گیا. اگر کورٹ میں پیشی کا معاملہ تھا، پیش ہو جانے کا معاملہ تھا تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے بھی جب بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی سیکورٹی بھی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں پولیس بھی سیکورٹی دے رہی ہے. یہ بات بھی اگر مان لی جائے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تب بھی یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک آدمی اپنے خدشے کا اظہار کر چکا ہے تو ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور فراہم کیا جانا چاہیے. اور وہ بھی اب تک تو وہ محفوظ ہیں اس ایک حملے کے جس کے بارے میں بہت سی چیزیں
ابھی بھی سامنے نہیں ہیں حالات واقعات جو بھی ہوئے ہیں. اب ٹرائل نہیں ہوا ہے, یعنی جس میں جناب ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے, ٹرائل تو بہت دور ہے. نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, عمران خان صاحب پر اٹیک ہوا, اور اس اٹیک کے بعد جو پہلی چیز ہوتی ہے, ہم نے تو یہ دیکھا ہے, اور ہم کیونکہ یہ ایک طویل عرصے سے میڈیا سے ہیں, تو ہمارا تو پہلا ہم پوچھتے ہیں یار وہ میڈیکل لیگل کا کیا ہوا ہے, وہاں کیا رپورٹ آ رہی ہے, کیا چیزیں آ رہی ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ اس کیس میں جہاں عمران خان صاحب کو ان کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں, کیا اس کا میڈیکل لیگل ہوا ہے, اس میڈیکل لیگل کے تحت کیا کیا چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے, کیا یہ سرکاری ہسپتال میں جس طرح سے پرسکرائب ہوتا ہے کہ کہاں سے میڈیکل لیگل بنتا ہے, وہاں سے بنا ہے نہیں بنا ہے. تو وہ بہت سی چیزیں ابھی ہیں ایسی جن کو آنا ہے سامنے. اس کے باوجود یہ ایک تھریٹ کا تھی کہ ان کو تھریٹ ہے. اگر تھریٹ ہے تو پھر کسی بھی صورت میں وہ ایک دفعہ کورٹ میں جا کر پیش ہوتے اور اس کے بعد ان کے استثناء کی درخواست چلی جاتی ہے. اور اب ہائی کورٹ اب بھی ان کو استثناء دے رہا ہے. ابھی بھی ہائی کورٹ نے کہا ہے میرے خیال میں کہ ان کو 20 تاریخ کو پیش ہونے کو کہا گیا ہے. تو پیش ہونے کا تو یہ دوسرے اس پہ کیس میں وہ جج خاتون جج دھمکی کیس ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں تو بھی فیصلہ آنا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک کیس میں انہیں ریلیف مل سکتا ہے تو دوسرے میں بھی مل سکتا ہے. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ, ایک تو یہ کہ ہمیں بادیوں نظر میں یہ نظر آ رہا ہے یار اسٹیٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, اور گرفتاری کے وارنٹ جج نے جاری کیے ہیں, پولیس یہاں پہنچی ہے, پولیس کچھ بھی نہیں کر سکی, ایک دن گزر گیا, رات گزر گئی, اگلا دن گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, تو بھائی اسٹیٹ کا فیلور ہو گیا ہے, یہ سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے اچھا ایک بڑا قدم بھی لیا جا سکتا تھا میرے خیال میں. جناب عمران خان صاحب کو ان کے اپنے رفقا اور عزیز قریب جو ان کے دوست موجود ہیں, ان کے ساتھی ہیں, ان کی پارٹی کے لائل ان کے دوست ہیں, انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کہ ہم سب ساتھ چلتے ہیں, آپ پیش ہو جائیں. اور پیش ہونے کے بعد تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اسی وقت جیسے اظہر صدیق صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنی ریمیڈیز کی کتنی چیزیں موجود ہیں جن میں ان کو ریمیڈی ہو سکتی ہے, بیل بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی میکسیمم سزا جو ہے وہ اگر ہے تب بھی اس میں سب سے پہلے تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ بیل کی اپلیکیشن دیں گے ساتھ جاتے ہی. جب پیش ہوں گے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ بیل کی اپلیکیشن ہوں گے, تو اپلیکیشن دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو طول دینے سے پاکستان کا جو وہ ہوا ہے, دنیا بھر میں ایک امیج گیا ہے, ایک تاثر گیا ہے, ایک یہ بات گئی ہے کہ جناب نہیں اسٹیٹ پوری لگی ہوئی ہے اور اسٹیٹ بڑا زور لگا رہی ہے مگر گرفتار نہیں کر پا رہی ہے. سر یہ بھی تاثر لگاری صاحب ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ شاید ایک ہی بندے پہ سارا زور لگا رہی ہے. اب اسی لاہور کے اندر آپ 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ تقریباً ہمیں فگر دیا 413 وارداتیں ہوئی ہیں. ساری پولیس لاہور کی ادھر تھی. ہاں پولیس تو ظاہر ہے, تو پچھلے لاہور میں پھر امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 413 وارداتیں ہو. یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے, یعنی اس طرف توجہ نہیں ہے. اور جرائم اچھا سیف سٹی پروجیکٹ کامیاب ہو چکا, کیمرے لگے ہوئے ہیں شہر کے تمام شاہراہوں پر اور تمام گلیوں میں ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں, اور وہ ایک دن میں پھر بھی 450 کے قریب وارداتیں ہو جاتی ہیں. اور کرائم کی وارداتیں اگر ایک دن میں اتنی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیمرے لگانا بیکار ثابت ہوا. یہ سارے کے سارا جو مانیٹرنگ آپ کر رہے ہیں, وہاں پر ایک اسٹاف رکھا ہوا ہے سیف سٹی پروجیکٹ میں, شاید آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے بھی وہ دیکھا ہوا ہے, وہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر کتنے کمال کی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور کس طرح آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, فوری طور پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن سر ایگزیکیوشن تو پولیس نے کرنی ہے, پولیس ادھر مصروف ہے, ابھی بھی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے ارد گرد. الگ معاملہ ہے کہ حملہ ابھی نہیں کرنا پولیس کو, انہوں نے کیونکہ کورٹ کے آرڈر ہے. میرا خیال ہے کہ پولیس تو شاید اسلام آباد کی آئی ہوئی تھی, یہ پولیس تو ویسے بھی پنجاب کی پولیس ان کے ساتھ تھی, اسلام آباد کی اتنی پولیس نہیں آئی تھی سر. ان کے تو ساتھ باقاعدہ لاہور کی پولیس باقاعدہ لگائی گئی تھی, اور وہ اس کے بعد مجھے تو ہمیشہ یہی اطلاع ملی کہ پولیس بامقابلہ پولیس ہے, ادھر گلگت بلتستان کی پولیس ہے, ادھر جو ہے وہ لاہور کی, پنجاب کی, پتہ نہیں کہ اسلام آباد کی کہاں کی پولیس ہے. صحیح. اور یہ اس طرح کا پولیس بامقابلہ پولیس چل رہا ہے. لیکن سر میں اس پہ ایک چیز اظہر صاحب اس پہ اب خان صاحب کے وہاں اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے, فرض کرتے ہیں کہ وہاں بھی یہ ہو جاتا ہے 20 تاریخ ہے, جب بھی اب پیش ہونے تک کا وہ معطل ہو جاتا ہے ان کی گرفتاری کا معاملہ, بہرحال خان صاحب کو پیش تو ہونا ہے. خان صاحب کے حوالے سے یہ روایت ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ پیش ہی نہیں ہونا چاہتے ایف ایڈ کچہری میں. وہ کہہ رہے ہیں عدالت تبدیل کے جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہاں پر آ جائے, پہلے بھی عدالت, تو عدالتیں خان صاحب کے لیے کیوں تبدیل ہوں سر؟ خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا ضروری نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں. دیکھیں میں پھر عرض کرتا چلوں, عمران خان صاحب عدالتوں سے کوئی نہیں بھاگ رہے ہیں,
پیچھے جو پوزیشن تھی ہینڈی کیپ تھا، ہینڈی کیپ اس کانٹیکٹ سے تھے، آپ جا نہیں سکتے تھے، جی ہاں ٹی وی کا مسئلہ تھا، اور فیبرری کی 28 فروری تک تو ڈاکٹر نے اجازت ہی نہیں دی تھی موو کرنے کی۔ جی ہاں دوسرا بڑا سیریس کنسرن ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، یعنی اور یہ ہمارے نہیں دیے ہوئے، یہ موجودہ گورنمنٹ نے خود الرٹ جاری کیے ہیں، اور سیکیورٹی سفیشینٹ نہیں ہے۔ اب وہ سیکیورٹی لینے کے لیے بھی ہم نے آئینی درخواست دائر کی ہے جسٹس عابر عزیز شیخ صاحب کے پاس ہے، اور وہ پیر والے دن لگی ہوئی ہے کہ جہاں بتا دیا گیا کہ یہ سیکیورٹی والے دینے، اور آپ نے پرسوں کے آپریشن میں وہاں دیکھ لیا کتنے کا آپ نے دیکھے وہاں پر، اور اگر آپ آج بھی چلے جائیں تو وہاں دیکھنے جا کر آپ کو جو ان کی ذمہ داری عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ہے، بینگ ایکس پرائم منسٹر، وہ کتنے لوگ ہیں وہاں پر۔ تو یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، اور ہم آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ سے بھی گزارش کریں گے کہ جتنے کیسز ہیں بجائے ادھر ادھر لاہور وہاں بھاگنے کے، ایک ہی کسی عدالت کو اسائن کر دیا جائے، اور وہ ایک ہی عدالت یہ سارے کیس دیکھ لیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، انصاف دینا ہے، پورے پاکستان میں گھمانا پھرانا نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہاں یہی ہو رہا ہے، یہاں مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، میں صاحب آپ کنٹینیو کرتا ہوں آپ کی گفتگو، آپ جو مثال اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ریاست کے سامنے آپ مسلسل 2 دن سے کھڑے رہے، ادھر سے پولیس ادھر سے آپ لوگ، اور ایک شخص کی گرفتاری کے حوالے سے معاملہ تھا۔ سر یہ ریاست کے سامنے کھڑے ہونے والا عمل نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا؟ دیکھیں میری تو عقل اس پہ حیران ہے کہ ریاست میں ڈھونڈ کیا رہی ہے، وہاں کوئی پابلو اسکوبار ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی ڈان بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ؟ جس طرح سے حملہ کیا گیا، انٹینشن صاف ظاہر تھی، نظر آ رہا تھا کہ یہ گرفتاری نہیں قتل کی تیاری ہے، اور اس طرح تو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اور خان صاحب کے پاس جو پروٹیکٹیو بیل ہے 18 تاریخ تک کی، کیا جلدی ہے 14 تاریخ کو 13 تاریخ کو اٹھانے کی؟ خان صاحب کس کی خواہش پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ یہ جو نواز شریف کے ساتھ یا مریم کے ساتھ جو وعدے ہیں جو وہ پورے کیے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو خواہش ہوگی مریم کی اس کو پورا کر دیں گے وہ، اور بڑی آسانی سے سارے کام ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو سر عدالتی احکامات، وہ تو حکومت کہتی ہے ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، تو عدالتی احکامات ہے جس پر پولیس عمل کر رہی ہے، ہم نے تو کوئی آرڈر نہیں جاری کیا۔ 85 آپ نے کیس کر دیے ہیں، فکٹیشیس کیسز ہیں، تب کوئی بکری چوری، کوئی بھینس چوری، کوئی کس طرح کے کیسز کیے الٹے سیدھے۔ کبھی وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ مظاہرہ کریں الیکشن کمیشن کے سامنے، اینٹی ٹیررسٹ کے ایف آئی آر کاٹ دی عمران خان کے اوپر۔ یہ تو طریقہ کار ہے، اب الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنا بھی ٹیررزم میں آتا ہے پاکستان۔ تو یہ اس طرح کی تو ہم مانتے ہی نہیں ایسی چیزوں، اور اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے عدالت کے کام لے کر تو اس طرح کو ڈسیزن نہیں ڈر لگتا۔ معاملے میں آپ یہ ہے کہ انٹینشن ڈفرینٹ ہے، انٹینشن یہ ہے کہ عمران خان کو ختم کر دیا جائے، کسی صورت قتل کر دیا جائے، کوئی غیر دن پروٹیکشن دیں عمران خان کو، عمران خان جانے کو تیار ہے، کوئی شکریہ بہت عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ خدشات جن کا اظہار کر رہے پاکستان تحریک انصاف وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مارنے کا، قتل کرنے کا، جس کا خود بھی عمران خان ذکر کر چکے ہیں۔ لغاری صاحب بہرحال یہ پاکستان میں تو المیہ ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو پر ایک حملہ ہوا، وہ بھی تھا معاملہ، پھر دوسرا حملہ ہوا جس میں ان کی شہادت ہوئی، تو یہ پاکستان میں تھریٹس تو بہرحال موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پر آپ کو یاد 2 بار حملے ہو چکے ہیں اور بڑے سیریس یہ تھریٹس رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک جو خدشہ کا اظہار کر رہی ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب، وہ بھی تو سیریس معاملہ ہے سر۔ تو یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے، اسٹیٹ تحفظ دے، اسٹیٹ حفاظت کرے، یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ بطور وزیر اعظم ان کے لیے اسٹیٹ حملہ آور ہو رہی ہے ایسے عدالتی احکامات کی بجائے، میں یاد کر رہا ہوں، اسٹیٹ حملہ آور نہیں ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عدالت نے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، وہ اگر وارنٹ گرفتاری سرمونیل ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اور ان کو ایک طرف کر کے پھینکا جا سکتا ہے، تو ایسے کسی قانون کا ہونا ہی بے مقصد ہے نا، اس قانون کو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر عدالتوں کو یہ اس طرح کے آرڈر پاس ہی نہیں کرنے چاہیے کہ نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جاری ہوئے ہیں اور اگر پولیس آئی ہے گرفتار کرنے کے لیے، تو پھر جو گرفتار کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکورٹی بھی تحفظ فراہم کرے نا۔ یہ نہیں ہے اگر پولیس آ رہی ہے، حکومت آ رہی ہے گرفتار کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان کی جماعت آ رہی ہے یا سعد رضوی صاحب کی جماعت آ رہی ہے، وہ نہیں آ رہے ہیں، یا مسلم لیگ نون آ رہی ہے گرفتار کرنے کے لیے، یہ پارٹیاں نہیں آ رہی ہیں گرفتار کرنے کے لیے، حکومت آ رہی ہے، اسٹیٹ آ رہی ہے، اسٹیٹ کے انسٹرومنٹس آ رہے ہیں، اسٹیٹ کی پولیس آ رہی ہے،
تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکشن دیں اور اس طرح کے خدشات نہیں ہونے چاہیے. اور عمران خان صاحب کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خدشات تو الگ چیزیں، خطرات موجود تھے. جب بے نظیر بھٹو پاکستان پہنچی تھی تو اسی رات کو ہی جس دن وہ آئیں صبح میں، رات میں دھماکہ ہو گیا، 200 کے قریب انسان جان سے چلے گئے. اس کے باوجود بھی انہوں نے تو پولیٹیکل عمل چھوڑا، نہ سیاست چھوڑی، نہ لوگوں میں جانا چھوڑا، نہ باہر نکلنا چھوڑا. اسی دن اگلے دن گئیں وہ لیاری میں اور دوسری جگہوں پر گئیں. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم تو اتوار کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو روک دیا. اب ہائی کورٹ نے بھی انہوں نے کہا کہ آگے پیچھے کر لیں اور بیٹھ کے طے کریں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ بھی پولیٹیکل موو تو کر رہے ہیں. اچھا نہیں، پولیٹیکل موو اگر سیکورٹی کی مسئلہ ہے تو سیکورٹی کا مسئلہ تو جلسے میں زیادہ ہو سکتا ہے. صحیح، میں یہی عرض کر رہا ہوں. چلیں، کمل شوذب صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. جلسے کرتے ہیں آپ، ریلیوں میں عمران خان صاحب جاتے ہیں، عدالت نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت کیوں نہیں جاتے، آئین قانون کو نہیں مانتے، اور ریلیوں میں اور جلسوں کی تیاری کمل شوذب صاحبہ آپ لوگ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. لیکن عدالت میں کب نہیں گئے ہیں؟ عدالت میں تو حاضر ہوئے ہیں. 18 تاریخ کو کیس لگا ہوئے اور 14 کو جو ہے وہ پولیس لینے آ رہی ہے، جس میں ریمانڈ بھی نہیں ہے، اور جب انڈرٹیکنگ بھی دی ہوئی ہے. 18 تاریخ کو حاضری کو انشور کر رہے ہیں تو آپ 14 تاریخ کو آ کے دھاوا بول دیتے ہیں. یہ مناظر آپ نے کبھی دیکھے ہیں کہ آپ رینجرز لے کر آ جائیں اور ریزیڈینشل ایریا میں زمان پارک میں ایک اکیلے عمران خان کا تو گھر ہے نہیں، وہاں پیچھے 50 اور گھر بھی ہیں. سارے گھروں میں آپ نے شیلنگ کی، عام شہریوں کو، نہتے شہریوں کو آپ نے اس طریقے سے مارا پیٹا ہے. ایسے مناظر تو ہمیں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر سے بھی نظر نہیں آتے. اور کون سا اتنا بڑا ٹیررسٹ وہاں چھپا ہوا ہے؟ کلبھوشن یادو کو آپ پروٹوکولز دیتے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو جانیں نکل جاتی ہیں کہ بات بھی نہ کوئی کرے. اور یہاں پر آپ عمران خان جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس پہ گھٹیا قسم کی کیس بناتے ہیں. یہ لاز جو آپ استعمال کر رہے ہیں، حکومت ہی آتی ہے گرفتار کرنے. میں ان کو واضح کر دوں، رانا ثناء اللہ دھمکیاں دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ کی مشینری کو استعمال کرتا ہے. یہ بتائیں مجھے، رانا ثناء اللہ کیوں نہیں ملا تھا اس پولیس کو جب اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے؟ تو 16 تاریخ کو کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا ڈی ایس پی نے کہ میں تو ڈھونڈتا رہا، رانا ثناء مجھے نہیں ملا. رانا ثناء اللہ مریخ پہ چلا گیا تھا، وہ کیوں نہیں ان کو نظر آ رہا ہے؟ اور کتنے لوگوں کے کیسز ہیں تو وہ نظر آ نہیں رہے. وہ جو بھگوڑا نواز شریف بیٹھا ہے اس کو کیوں نہیں کورٹ کے وہ ان کے بارے میں تو آپ خود کہتے ہیں نا آئین پہ عمل نہیں کرتے. آپ تو کی تو پارٹی کا نام انصاف ہے، تو تحریک انصاف کو تو پچھلی پیشی پر اگر پیش ہوتے تو ناقابل ضمانت وارنٹ آتے نا. نہیں دیکھیں، پچھلی پیشیوں پہ سب پہ گئے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے، ان کے لیے آئین پچھلی پیشی پر گئے ہی نہیں نا، اس لیے ناقابل ضمانت ہوئے جی. اچھا مجھے بتائیے کیس کیا بنائے جا رہے ہیں؟ کیس یہ بن رہا ہے جی اب کل 5 پرچے کاٹ دیے. پنڈی میں پروٹیسٹ ہوا، عمران خان پہ کیس کٹ رہا ہے اس کا دہشت گردی کا. عمران خان وہاں پہ کیا خود کا جیکٹ پہن کے تو وہاں فیض آباد میں واک کرتے نظر آئے تھے کسی کو؟ آپ نے قانون کا گھٹیا استعمال کرنا ہے. ایک ایف آئی آر کے اوپر 50 ایف آئی آر ایک جیسی پورے پاکستان میں کٹا رہے ہیں. بتائیں کہاں قانون میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں قانون میں یہ بات درج ہے کہ جی ایک ہی طرح کی 50 ایف آئی آر کاٹیں؟ اس طرح نہ کریں. 85 آپ نے کیسز بنائے، اس کو آپ فاشزم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدلے کی سیاست، اس کو کہتے ہیں وعدہ پورا کرنے والی بکواس جو چل رہی ہے. اور لندن پلان کو آپ جو کر رہے ہیں، کیوں؟ نواز شریف نے فرمائش کی ہوئی ہے اس وقت کے محترم کو کہ جی میں نے وعدہ پورا کر دیا، آپ نے وعدہ پورا کر دیا. کون سا وعدہ کی دوئے میں؟ مریم نواز کھڑی ہو کے، چورنی خاتون کھڑی ہو کے باتیں کرتی ہے، للکارتی ہے. پوری اسٹیٹ کی مشینری اس کے احکامات پہ چل رہی ہے. اور کس وجہ سے آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیا؟ کس وجہ سے آپ نے وہاں پہ بکر بند گاڑی لے کر آپ پہنچ گئے ریزیڈینشل ایریا میں؟ وہاں پہ لوگوں کے اوپر آپ نے ظلم و تشدد کیا. پہلے آپ نے ہمارا ورکر مار دیا، پھر جھوٹا اس میں ڈرامہ بنا دیا کہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے. اتنی شدید تشدد کو عوام اور آپ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، بلیک آؤٹ کریں گے. 65 پولیس والے. This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. سیلف ڈیفense نہیں کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. نہتی عوام کے اوپر آپ چڑھ دوڑے ہیں. رینجرز کو کس خوشی میں بلایا ہے؟ رینجر تو پیراملٹری فورس ہے، کیوں بلائی آپ نے رینجرز؟ کیا ملٹری بھی اس میں انوالوڈ ہے؟ یا کیا اتنا بڑا کیس تھا کوئی دہشت گردی کا؟ کیا اتنا بڑا مجرم چھپا ہوا تھا؟ 18 تاریخ آپ کی پیشی لگی ہوئی ہے، 14 کو آپ آ کے پورا دعویٰ بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لندن پلان پورا کرنا ہے، کیونکہ نواز شریف کی فرمائش پوری کرنی ہے، کیونکہ اس چوہے نے نکلنا ہی بل سے باہر اس وقت ہے جب اس کو لگے گا کہ شیر کو باندھ کے اندر اور پھینکا گیا. اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ 4 دن انہوں نے کدھر رکھنا تھا پاکستان کو؟ سوال پوچھے نا اسی اسٹیٹ کی مشینری سے. ادھر ارسلان تاج گھمن کو اٹھا لی ہے جھوٹے کیس میں،
ایک ان نون کیس میں اٹھا کے اس کو بند کیا ہوا ہے, اس کی نہ ماں کو ملنے دے رہے ہیں نہ گھر والوں کو. کون سے رائٹس آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے اعظم سواتی کو اٹھایا, کسٹوڈیل ٹارچر کیا, ان کو کوئٹہ لے جا کے ذلیل کیا, اس کے بعد وہاں سے سندھ لے گئے. کمل شوزف صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکافات عمل ہے, آپ نے وہاں خاندان پر مقدمات کیے, سب کو اٹھایا. حمزہ شہباز صاحب بھی اندر رہے, شہباز شریف صاحب بھی, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, رانا ثناء اللہ, ایسے وہ تو بڑی تفصیل دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنی جیلیں کاٹی ہیں, آپ ایک گرفتاری پر ڈر گئے. ڈرے نہیں, اللہ کرے کہ مکافات عمل ہو. اور ان چوروں نے جو پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے نا, جو 16 ارب کی منی لانڈرنگ کر کے مقصود چپڑاسی سمیت 4 بندے 5 قتل ہو گئے, ایک ہی مہینے میں اتنا فضل ہوا کہ یہ وزیر اعظم بنتے اور ان کے تمام گواہان جو ہیں وہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, باقی سارے گواہان دنیا سے چلے جاتے ہیں, نیب کے پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ مکافات عمل ہو. 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے حمزہ شہباز پہ. اس سے پوچھا کہاں سے آئے, مجھے نہیں پتا, میرا تو حافظہ ہی جواب دے کے پتہ نہیں ان کے کون سے خیر کو ہیں جو ان کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے ڈال دیتے ہیں. آپ کو وہ جو تھے فیک اکاؤنٹس کے کیس بھول گئے ہیں, یہ جو کبھی کلفی والے کے پاس کبھی پاپڑ والے کے پاس, تو سارے کیسز جو ہے وہ تو عدالتیں سزا دیں, تو ہم تو یاد رکھیں نا میڈم, اب عدالتیں ان میں جا کے سارے وہی انویسٹیگیشن آفیسر وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے سارے کیس کھڑے کیے, تو ہم تو ان کی ساری گفتگو سن رہے تھے, بعد وہ بھی غائب ہو گئے, چیزیں پتہ ہی نہیں چل رہی ہیں کہ کدھر گئی ہیں. تو ہونا تھا نا, جب آپ اتنی اسٹیٹ کی مشینری استعمال کر کے اگریشن کر رہے ہیں اور زبردستی کے پرچے بنوا رہے ہیں. دیکھیں عمران خان پہ کوئی منی لانڈرنگ کیس چلیں اب امید کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ خان صاحب اگلی پیشی پہ, اور آج جو فیصلہ ہے انہوں نے پکڑا کس پہ, وہی توشاخانہ جس سے اناناس تک تو چھوڑے نہیں ہیں, ان کا ستیہ ناس ہو گیا, اناناس بھی نہیں چھوڑتے, پتہ نہیں کون سی چڈیاں بڈیاں بھی لے گئے, لکس کے صابن بھی لوڑا ہے, ابھی تو نکلا نہیں ہے سارا کچھ. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ادھر سے کچھ نکلتا ہے یا ادھر سے معاملات نکلتے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا کومل شوزف صاحب آپ کا بھی, اور ادھر صدیق صاحب آپ کا بھی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ملک کی اس وقت معاشی صورتحال جہاں پہنچ چکی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. بریک کے بعد مزمل اسلم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. گیم سٹارٹ ہونے والی ہے. گیم تو اب سٹارٹ ہوگی. माउंटेन ड्यू यार हैं तो पार हैं. BOL नया निखार सैंडल ब्यूटी क्रीम, ये खास है. व्हाइट रोज हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन देता है मुझे स्मूथ व्हाइट स्किन जैसे सिल्क. इरिटेशन हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन. मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट बुक करवाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा कमाएं. तो इंतजार किस बात का है, अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं. BOL नया निखार सैंडल ब्यूटी क्रीम, ये खास है. बच्चों के ब्रेकफास्ट में इसका बड़ा हाथ है. लस्सी मांगे सासू माँ ने उसमें भी साथ है, क्योंकि नॉरिस सबसे अच्छा है. इमाम साहब आपसे जब भी मशवरा किया है हमेशा भलाई का रास्ता निकला है. क्या परेशानी है जावेद? इमाम साहब मेरे घर पोलियो की टीम आई थी, लेकिन मैंने सुना है ये कतरे साजिश है ताकि हमारे बच्चे औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे. मियाँ साहब आपने बचपन में हाशिम को पोलियो के कतरे पिलवाए थे क्या? जी इमरान साहब, बल्कि जावेद उस वक्त तुम लोग हमारे घर के साथ ही रहते थे. मुझे याद है तुम्हारे वालिद साहब भी तुम्हें हर पोलियो मुहिम में कतरे पिलवाते थे. माशाल्लाह, देखो आज तुम दोनों साहिब औलाद हो, तो फिर गुमान कैसा? रिज़्क़े हलाल कमा रहे हो, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भाइयों तुम्हारी औलाद को नेक सीरत बनाया है. पोलियो बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता है. सिर्फ पोलियो के कतरे इस लाइलाज मर्ज से महफूज रख सकते हैं. फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. اور اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں سینٹ گولڈن جوبلی تقریبات اور خصوصی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. جب پہلی مرتبہ
पाकिस्तान के चारों सूबों को बराबर के हकूक़ देने के लिए 1973 के जो आइन के खालिक थे मरहूम वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और तमाम मुल्क की जो ज़ुमा थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने एक तारीख़ी काम सरअंजाम दिया और आज 50 साल गुज़र गए हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सेनेट ने चाहे लेजिस्लेशन हो या ज़िंदगी के जितने भी शोबे हों, उनके ऊपर बड़ी अरक रेज़ी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और संजीदगी के साथ उन्होंने इन 50 सालों में अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनको आपने यहाँ पे आज दावत दी है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर very valuable speeches, and let me also, with your permission, Mr. Chairman, thank all of them for having supported Pakistan during the dark days of floods last year. Pakistan was devastated, and their contribution, their help has been very valuable. I'd like to thank all of them for their wonderful contribution. But I also like to convey them through your good offices, Mr. Chairman, that no doubt Pakistan is passing through a difficult challenge dealing with imported inflation, which essentially has resulted because of a Ukraine crisis. World prices skyrocketed in terms of commodities, oil, gas, fertilizer, food items, and developing countries like Pakistan have been hit very severely. And then, of course, I'm not here to wash our dirty linen in this august house. But the fact of the matter is that when we took over at a time when our economy was facing very difficult challenges. We had signed, negotiated, and signed agreement with IMF, but we did not adhere to it. We did not respect its terms and conditions. Rather, we flouted those terms and conditions which damaged Pakistan's image, which damaged Pakistan's trust and confidence, not in the eyes of IMF, but all over bilateral, multilateral institutions. And then we took over through a constitutional instrument, and this coalition government faced a very difficult challenge, and we had two choices. One, like the previous government, we could have also doled out funds where there were no funds available in the kitty, printed rupees, and then offered subsidies unaccounted, unbudgeted. And the other path was to show highest level of responsibility, highest level of maturity, and highest level of statesmanship. We, as a coalition government, decided
and decided through consultative process that we will adopt the path which protects the state of Pakistan. We will adopt the path which will make our posterity proud of us. And we had to take some bold decisions, Mr. Chairman, and in the process, it certainly led to inflation and tough conditions for the common man in Pakistan. But we did not shy away from taking those decisions. And it has been commonly said by my colleagues, by heads of political parties in this coalition, کہ ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو قربان کر دیا. That has been our mission, and in that I have to say that we are going through a difficult period, lekin there is always light at the end of the tunnel, provided you are sincere to the cause, you are committed, and you have the capacity to act quickly, speedily, and in latent spirit. Honorable Finance Minister Ishaq Dar, I must say, and say this without any fear of contradiction, has worked tirelessly. My colleagues have worked tirelessly with honest of purpose. This respected lady by the name of Muhtarama Sheri Rahman, during last floods, she worked around the clock, sipping black coffee through the dark hours, burning her midnight oil along with her team, and did a great job for this country, carving out a narrative of climate resilience. And Mr. Chairman, I must say that we're all human beings. We are prone to making mistakes. We're not angels. But important thing is that we must learn our lesson from our mistakes. That's important. اور جو شخص اپنی غلطی کو تسلیم کر لے, جناب اسپیکر, میں انگریزی میں تھوڑی سی اس لیے بات کی کہ جو مہمان ہیں ان کو بھی, اگر پتہ نہیں مجھے ٹرانسلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, ٹرانسلیشن ہو رہی ہے سر, ہو رہی, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر میں اجازت دیں تو میں اپنی مادری زبان میں بات کروں گا. یہاں اسپیکر, بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. مثال کے طور پر میں ایک خطاکار انسان ہوں, زندگی میں بے پناہ خطائیں کی ہوں گی, لیکن جب میں ماضی میں جھانکتا ہوں اور بعض غلطیاں جب ذہن میں آتی ہیں تو یقیناً خوف بھی آتا ہے, اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہمیں لے جا, اور جس کام کے لیے بھی آپ نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا ہے, اس کی ہم انجام دہی میں حد المقدور کوشش کریں. بدقسمتی سے جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, آج وہ زمانہ ہے اور ماضی میں وہ زمانہ تھا کہ شدید اختلافات کے باوجود پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے. شاید وہ ایک دوسرے سے بات کرنا. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت سینٹ کے خصوصی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں. مدثر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. وائٹ روز ہیئر ریموور کریم اینڈ لوشن دیتا ہے مجھے اسموتھ وائٹ سکن جیسے سلک. اریٹیشن نیور. وائٹ روز ہیئر ریموور کریم اینڈ لوشن. پتہ ہے
तक हाथ धोने चाहिए तो जरासीम नहीं जाएंगे। धोते जाओ धोते, हाँ धोते जाओ धोते जाओ। बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? ट्राई लाइफ बॉय हैंड वॉश। लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश, ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। नोरस सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। कितना अच्छा होता मैं आला तालीम हासिल करके इंजीनियर बन सका। ज़कात और अतियात देने के लिए अभी 042-111-448-464 पर कॉल करें ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुंचे उन तक जिन्हें इनकी जरूरत है। टर्की की है, बिल्कुल हलीमे लगती है। अम्मी अम्मी एक बार चाय पे मिल लेना। पहले ये बताओ उसे चाय बनानी आती है? हमारी वाली, स्याह रंग वाली नहीं। मैं सिखा दूंगा ना। तुम सुप्रीम जमाए अपना रंग, वही रंग है। हलीमे तो हमारे रंग वाली चाय सीख लेगी, पर अब मुझे टर्किश कौन सिखाएगा? यही तो है नई सुप्रीम, सुनहरा रंग हर कप में। इंट्रोड्यूसिंग चॉकलेट चिप्स और वेलवेटी चॉकलेट का फेवरेट कॉम्बो, वॉल्स क्रीमी डिलाइट, नाउ इन चॉकलेट चिप। न्यू पैराडोंटेक्स कंप्लीट प्रोटेक्शन। अगर दांत ब्रश करते हुए खून नजर आता है तो आप कैसा टूथपेस्ट चूज करेंगे? हेल्दी गम्स के लिए या मजबूत दांतों के लिए? अब आपको चूज करने की जरूरत नहीं। नए पैराडोंटेक्स कंप्लीट प्रोटेक्शन में है 8 स्पेशली डिजाइंड बेनिफिट्स हेल्थी गम्स और मजबूत दांतों के लिए। टेक कंट्रोल और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम को पीछे छोड़ जाएं पैराडोंटेक्स की नई कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ। अहम खबर से आपको आगाह करें कि तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान के 13 मार्च के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल रहेंगे। आलिजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। आलिजा आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट मनसूखी की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। अब से कुछ देर कबल एडिशनल सेशन जज जो है ज़फर इकबाल, उन्होंने महफूज फैसला सुनाया है। अब से कुछ देर कबल ये फैसला महफूज किया गया था फ्रीकैन को दलाइल सुनने के बाद, लेकिन अब फैसला सुनाया है, इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है और इमरान खान की जो अंडरटेकिंग है उसको कबूल नहीं किया गया। अभी यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है शिबली फराज, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। फैसल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है और वो कुछ ही देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है, आलिजा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आम खबर है कि तोशाखाना केस में के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान के 13 मार्च के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल रहेंगे। इमरान खान की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग कबूल नहीं की गई है। एडिशनल सेशन जज ज़फर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तोशाखाना केस इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इमरान खान के 13 मार्च के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बहाल रहेंगे। इमरान खान की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग कबूल नहीं की गई। और इस वक्त आपको बराह रास्त ये चलते हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी OIC के इजलास में खिताब कर रहे हैं। And discourage aggression and restrain reckless arms buildup. Pakistan is prepared for a sincere dialogue to resolve the Kashmir dispute and other outstanding issues with India. But India should create the conditions conducive for such a dialogue. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी OIC के इजलास से खिताब कर रहे थे, आप देख रहे हैं। Dear brothers and sisters, today there are no foreign forces in Afghanistan. There is no civil war. Yet durable peace and security has not dawned in Afghanistan. Together with Afghanistan's immediate neighbors, OIC member states and the international community, Pakistan has done everything possible to prevent a major humanitarian crisis and economic collapse in Afghanistan. This could revive another conflict, create more refugees, and intensify the threat of terrorism.
Despite the challenges, the international community must continue engagement with Afghanistan's interim government, maintain humanitarian assistance, revive the Afghan economy, release Afghanistan's national assets, and support the implementation of the shovel-ready connectivity projects. The OIC should play a leading role in this process. The 17th extraordinary meeting of the OIC foreign ministers held in Islamabad last February adopted a plan for the stabilization of Afghanistan. We should contribute to activate the OIC Fund for Afghanistan. The OIC should also contribute to drawing up a clear pathway for peace in Afghanistan. This pathway, on the one hand, should ask the interim government to fulfill their earlier promises to fully respect human rights, particularly women's rights, to work and education, promote political inclusivity, and eliminate the terrorist threat from Daesh, the TTP, and other terrorist groups in Afghanistan. On the other hand, fulfillment of these steps by the Afghan interim government can be encouraged by the international community's willingness to consider the progressive termination of international and national sanctions against members of the interim government and its eventual diplomatic recognition and representation at the United Nations. Excellencies, dear brothers and sisters, eliminating terrorism is a critical objective for the OIC. We must support all efforts to end terrorism in and from Afghanistan. We should help to suppress terrorist attacks fueled by violent extremist groups and criminal organizations in the Saleh by strengthening the defense and security forces of concerned OIC countries. We should address the root causes of terrorism, including poverty, injustice, and in particular, foreign occupation and a denial of the right to self-determination. We must oppose the new forms of terrorism by the far right, white supremacist, anti-Muslim, and Hindutva groups and ideologies. We must strengthen the United Nations and OIC counter-terrorism architecture. It is vital to address conflicts and disputes within the Islamic world. These erode our unity and solidarity, expose our countries to foreign interference and intervention, fuel terrorism and extremism, and deflect our attention from our development and welfare goals for our people. Pakistan warmly welcomes the agreement reached by the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran to restore diplomatic relations and the constructive role played by the Chinese leadership in facilitating this agreement. It is time that we join together to restore peace in Yemen, Syria, Iraq, and Libya. To this end, the OIC must strengthen its security mechanisms to promote solutions through dialogue and negotiations to all inter-Islamic conflicts and disputes. I hope the conference will agree to continue consideration on Pakistan's proposal to strengthen the OIC security architecture. Excellencies, dear brothers and sisters, if we are to be the masters of our own destiny, the Islamic world and each of our nations must achieve genuine economic independence and sovereignty. The economies of most of our members have been devastated by the COVID pandemic, global inflation, climate impacts, and proliferating conflicts. They face a triple crisis in food, fuel, and finance. Pakistan has been hit by a perfect storm. After the impacts of COVID, inflation, and economic collapse in Afghanistan, the consequences of the Ukraine war, my country was devastated by biblical floods last summer. We are grateful for the generous support for emergency relief and for our comprehensive reconstruction plan from brotherly countries and Islamic institutions. However, Pakistan's economic and financial recovery has been eroded by the difficult and interminable negotiations with the IMF.
As stated by the UN Secretary General, the international financial architecture is morally bankrupt. The OIC and developing countries must develop a clear strategy to secure equity and equal treatment in the rules and structures of international finance, trade and taxation. We must establish a special task force of experts to develop such a strategy. We must demand speedy debt restructuring for 60 financially distressed countries, the fulfillment of official development assistance commitments and the redistribution of unutilized SDRs to developing countries, enlarged lending by multilateral development banks, massive public-private investment in sustainable infrastructure, and the mobilization of the promised climate finance of $100 billion annually. Finally, the OIC countries must prepare themselves for the future. We should instill sustainability and modern physical infrastructure, acquire advanced knowledge and digital capabilities, and the capacity to compete and prosper in the digital global economy and of the future. To this end, Pakistan initiated the agreement for collaboration between the OIC and the Digital Cooperation Organization. I propose that the OIC create a committee for the future, which can chart a clear long-term strategy for sustainable growth and development of OIC member states. Excellencies, dear brothers and sisters, Islamophobia is an old phenomenon. Since 9/11, Muslims have been frequently associated with terrorism. Islamophobia has now become endemic in several countries and societies. Our faith, which denotes peace and tolerance, our sacred books and even the Holy Prophet, peace be upon him, have been defamed with impunity, utilizing the excuse of so-called freedom of expression. In a number of Western and other countries, Muslims face systemic discrimination and violence. The worst manifestation of Islamophobia is officially sponsored supremacist ideology, Hindutva ideology. 200 million Muslims in India are in grave peril, facing cow vigilantes, lynch mobs, and calls for forceful conversion or expulsion. The organization Genocide Watch has warned of the possibility of genocide. Dear brothers and sisters, the adoption of the General Assembly's resolution on Islamophobia last year as an initiative of the OIC was a significant achievement. Pakistan, as OIC chair, together with the President of the UN General Assembly, in a historic first, convened a session in the UN General Assembly to commemorate the Day to Combat Islamophobia. We are grateful to the UN Secretary General and the Secretary General of the OIC for participating in this commemoration, and I trust that this commemoration of the Day to Combat Islamophobia will now become an annual feature at the United Nations. I have urged the UN Secretary General to formulate an action plan to halt and reverse Islamophobia. Such a plan should include the appointment of a UN Special Envoy, international measures for the protection of Islamic holy sites, the adoption of laws to outlaw hate speech, acts of vandalization of the Holy Quran, and discrimination and violence against Muslims, legal assistance to victims of Islamophobia, and judicial mechanisms to hold those responsible for acts of Islamophobia accountable. The OIC must take the lead in the formulation and the implementation of such an action plan against Islamophobia. Dear brothers and sisters, on 8th of March, International Women's Day, I convened a conference on women in Islam at the United Nations. The purpose was to correct the widespread misperception that women are oppressed in Islamic societies and to celebrate the achievements of Muslim women. This too should become an annual event at the United Nations. Islam was the first to accord equal rights to women. Muslim women have played leadership roles in history and in contemporary
contemporary times. We should accelerate the implementation of the OIC Action Plan for the advancement of women, mobilize and allocate adequate resources to bridge gender gaps in health, education, science, finance, and other areas, and review and reform laws that discriminate against women. The OIC must accord special attention to programs to assist women and girls in conflict zones under foreign occupation, such as Jammu and Kashmir and Palestine. Dear brothers and sisters, Pakistan's overreaching endeavour during its chairmanship has been to remain the promotion of solidarity, unity and cooperation among members of the OIC, and to amplify the voice and aspirations of the world's 2 billion Muslims. Apart from several conferences and proposals I have mentioned, Pakistan during its tenure also initiated a discussion on Islamic microfinance, secured adoption of the Convention on Anti-Corruption Law Enforcement, and the adoption of the mid-term review document of the OIC 2025 Programme of Action. Pakistan will host the 18th OIC Trade Fair in June this year, and we also look forward to hosting the OIC Ministerial Conference on Women Empowerment later this year. We will continue to contribute to building the capacity in OIC member states in information and communication technology, health, medicine, education, training and research, including through the Islamabad-based OIC Committee on Science and Technology. Dear brothers and sisters, as Pakistan hands over the chair of the OIC CFN to the brotherly Mauritania, we do so with full confidence that it will endeavour tirelessly to realise the OIC's goals to justice and equality, the well-being of the weak and the vulnerable, regional and global peace and prosperity, and above all, Islamic solidarity, unity and prosperity. I would like to congratulate and welcome the Foreign Minister of Mauritania as chair of the 49th session of the Council of Foreign Ministers, and convey my best wishes and assurances of full cooperation for successful steering of the Conference of Foreign Ministers. I am confident that this conference will take far-reaching steps to realise our common objectives of the Muslim countries. It has been a unique pleasure and a privilege to serve you in our capacity of Chair of the Council of Foreign Ministers. I will now head over and officially hand over to my successor. OIC इजलास से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप मनाजिर देख रहे हैं सेनेट के, जहां गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। ठीक करना है तो सियासी इस्तेकाम एक जुज़्व लाजिम है। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर माशी इस्तेकाम एक ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आज जितनी कोशिश ये मखलूक हुकूमत कर रही है, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, ये मरखज़ का फैसला करेगा, अवाम फैसला करेंगे, लेकिन मैं अपने ताईं ये बात कर सकता हूँ कि वज़ीर जो ख़जाना है और दूसरे तमाम हमारी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को इन मुश्किलात से निकाला जाए। IMF के साथ जो नेगोशिएशन हैं, हमने उनकी तमाम, मैं यहाँ पर बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, तमाम कड़वी, शदीद कड़वी और बहुत ही कड़वी शराइत पूरी कर दी हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ये शराइत पूरी हो चुकी हैं तो हमें अगले चंद दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और फिर बोर्ड में मामला जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जो अभी तक जो ताख़ीर हुई, उसमें हम अपनों का भी इसमें कसूर है कि इतना शोर-गुल करो, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दो। IMF ने हमें इस बारे में कतन इशारा तक नहीं दिया कि आपके यहाँ अंदर एक इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसको ठीक करें। लेकिन वो अंधे तो नहीं हैं, वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। जनाब चेयरमैन, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ।
یہ بات ہے 4 جولائی 1999 کی. وزیر اعظم نواز شریف ہم اتوار کے دن تھا اور وہ شام ہم اپنے جو رائے ونڈ کے گھر میں بیٹھے تھے. یہ میں بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے, قوم کا جو غم گزار وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی قربانی دے دے مگر ملک کا جو عزیز تر مفاد ہے اس کو قربان نہ ہونے دے. میں بیٹھا تھا تو مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ بل کلنٹن نے کہا کہ آپ 4 جولائی کو امریکہ آ جائیں, اور یہ جو کارگل کا جو معاملہ مارکا چل رہا تھا جس نے یقیناً ہمارے کشمیر کوز کو کمزور کیا اور اس کی بے شمار اس کی جہتیں ہیں, میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی اگر انہوں نے بلایا تو آپ ضرور جائیں, مگر جو سپہ سالار ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں, میں نے کہا ان کو ساتھ لے کے جائیں. مجھے کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو بھی فیصلہ وہاں پر ہو تو سیاسی لیڈرشپ اور جو ملٹری لیڈرشپ وہاں پر موجود ہو, تاکہ جب آپ وطن واپس آئیں تو کوئی اختلافی بات نہ ہو. میں اس اگست ہال میں جناب چیئرمین اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ بہت سینسٹیو باتیں ہیں. مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا بڑا اچھا خیال ہے, تو ٹھیک ہے بالکل, تو میں ابھی سپہ سالار کو میں ابھی کہتا ہوں. پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ مجھے کہنے کہ شہباز شریف میں فلاں جو ہمارے ایک وزیر تھے اور وہ زندہ ہیں, میں ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے, ان سے آپ مشورہ کر لیں. انہوں نے مشورہ کیا تو میں نام نہیں لوں گا وہ کون تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, شہباز شریف کی یہ تجویز درست نہیں ہے, اس لیے کہ اگر سپہ سالار وہاں پر گئے تو وہ امریکی کہیں گے کہ یہ تو پھر نواز شریف ہی از ناٹ ان کنٹرول آف تھنگس, یہ جو ان کو ساتھ لائے ہیں تو ہم ان سے بات کریں. قصہ کوتا وزیر اعظم نواز شریف چلے گئے وہاں پہ امریکہ, اور وہاں پر آپ کو جانتے کہ 4 جولائی ان کی نیشنل ہالیڈے ہے. بل کلنٹن صاحب نے ان کو ملے اور وہ ایک معاہدہ طے پایا. نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا, اپنی حکومت کو نہیں بچا سکا. یہ قربانی تھی. جس طرح میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی, اس طرح میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں یہ ثابت کروں کہ لیڈر وہ جو ہوتا ہے کہ وہ عوام کا دکھ اور درد دل میں رکھتا ہو, جو ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے, عوامی مفاد کے لیے ہر چیز قربان کر دے. آج جناب چیئرمین پوری صورتحال پلٹ دی گئی ہے. آج چاہے عدلیہ ہو, چاہے قانون ہو, چاہے IMF ہو, چاہے کبھی کس طرح کہا گیا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ اس کے پیچھے ہے, اور اس کی کتنی وضاحتیں دی گئیں جناب چیئرمین, مگر ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ جس کو ایک کلٹ نے مان لیا کہ ہاں جی اسی طرح ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے ایک دن صبح اٹھ کے یو ٹرن مارا اور کہا کہ نہیں امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ ہیں وہ جناب چیئرمین دکھ بھری کہانی, بڑی تکلیف دہ کہانی, جو کہ صرف اور صرف فیکٹس کے اوپر بڑے تکلیف دہ جو واقعات پر مشتمل ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آج اس شاندار تقریب میں یہ باتیں کروں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے بطور اس ملک کے وزیر اعظم کے, اور جنہوں نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے, کہ میں یہ حقائق کھول کر آپ کے سامنے میں پیش کروں. پاکستان کا جو مفاد ہے, پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے, وہ ہم سب کے دلوں میں جو اس ہال میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ موافق ہیں یا مخالف ہیں, یہ سب عظیم پاکستانی ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں. کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر
ایک لیڈر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میں نے میرے منہ میں خاک کہ میں نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے، تو جناب چیئرمین اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بڑے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھیں جی اپنا کورٹوں کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے، وارنٹ آف اریسٹ ہیں، کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ یقیناً ایک مصلحت کے تحت کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر معاملات بگڑ نہ جائیں، تو احتیاط کا پہلو اس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ لیکن جناب چیئرمین یہ ممکن نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مفاد داؤ پر لگ جائے، 22 کروڑ عوام کا مفاد داؤ پر لگ جائے اور نیرو بانسری بجاتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر، آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے برتر کو گواہ بنا کر، اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ میں میرے یہ کولیگز، ہم اپنی ساری سیاسی متاع پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے اگر قربان کر دیں گے تو یہ کوئی قربانی نہیں۔ اگر پاکستان الحمدللہ اگر بچتا ہے اور آگے جاتا ہے تو ہماری قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور اس کے لیے ہم شبانہ روز کوشش کر رہے ہیں اور اس سے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جناب چیئرمین، میں ختاماً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ IMF کا پروگرام اللہ تعالیٰ چاہے گا ہو جائے گا، لیکن کب تک؟ آج تک تقریباً 25 IMF پروگرامز پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، بہت ادھورے رہے اور کچھ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ جی مثال دینی پڑتی ہے مجبوراً، تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس نے شاید سن 88 کے بعد کبھی IMF کا رخ نہیں کیا، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ یعنی آج 75 سال بعد جناب چیئرمین ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر قرضے ملیں تو ہم شادیانے بجاتے ہیں، IMF کا پروگرام ہو تو ہم شادیانے بجاتے ہیں۔ اس طرح قومیں نہ بنتی ہیں نہ سر اٹھا کے چلتی ہیں۔ اس کے لیے جناب چیئرمین ہمیں بطور قوم، یہ عظیم لیڈرشپ جو اس ہال میں بیٹھی ہے، ہم سب کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور میجر فیصلے کرنے ہوں گے، چاہے وہ آپ کے اکنامک ریفارمز ہیں، چاہے وہ آپ کا اکنامک ایجنڈا ہے، چاہے وہ آپ کی آسٹیرٹی پروگرامز ہیں۔ یہ وہ انتہائی اہم ترین جناب چیئرمین معاملات ہیں جن کے اوپر پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کے، اور فیصلے کرنے ہوں گے، اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ میں نے 2018 میں جب اپنی پہلی میں نے اسپیچ کی تھی فلور آف دی ہاؤس پہ، تو میں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کی خطوط پر۔ اس کا مذاق اڑایا گیا، پایہ حقارت سے اس کو ٹھکرا دیا گیا، اور ہمیں چور اور ڈاکو سے ہمیشہ نوازا گیا، اس لقب سے نوازا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت مکمل طور پر ہاتھ سے چلا نہیں گیا، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اس عظیم پاکستان۔ چند دن بعد جناب چیئرمین 23 مارچ کی آمد ہے، وہ 1940 کی قرارداد، وہ اقبال پاک لاہور میں، اور اس زمانے میں خال خال کسی کے پاس گاڑی تھی، سب باقی ٹانگوں کے اوپر، سائیکل کے اوپر
اور گڑھوں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے. پورے ہندوستان سے لاکھوں مسلمان حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اقبال پارک میں جمع ہوئے تھے اور 1940 کی قرارداد منظور کی گئی. جناب چیئرمین، ان میں ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کا تعلق ہندوستان کے ان دور دراز علاقوں سے تھا کہ جو کبھی انہوں نے پاکستان نہیں آنا تھا، چاہے اگر آپ بنارس کہہ لیں یا کوئی اور دوسرے دور دراز علاقے کہہ لیں، وہ بھی وہاں پر آئے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اور قرارداد پاکستان منظور کی گئی. اور وہ ایک خواب جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دیں، اس ہال میں بیٹھے ہوئے میرے زعماء کے ان کے بزرگوں نے عظیم قربانیاں دیں. پاکستان کے دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے، تب یہ خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا. جناب چیئرمین، اس لیے نہیں کہ ہم کشکول لے کے ہر طرف پھرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ ہم بیکاری بن کر ہر طرف جاتے رہیں اور جو یہ میں ہے یا یہ جو قرض کی جو افیون ہے وہ ہم عمر بھر اس کے نشئی بن جائیں. قومیں عصر حاضر کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسی قومیں ہمیشہ کے لیے ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گیا. قومیں وہی دوبارہ اٹھتی ہیں، وہی دوبارہ افق پہ آتی ہیں جن کے دلوں میں بے پناہ جذبہ ہو، تڑپ ہو، تمام تر مشکلات کے باوجود بھی، چاہے وہ جرمنی ہے چاہے وہ جاپان ہے. آپ چین کو دیکھیں، 1949 میں انہوں نے آزادی کی آنکھ کھولی، ہم نے 2 سال پہلے کھولی تھی. ہمارے اشاریے ان سے کہیں بہتر تھے. آپ جنوبی کوریا کی مثال لے لیں اور بے شمار مثالیں، لیکن وہ کہاں اور ہم کہاں. جناب چیئرمین، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آئیں مل بیٹھ کر پاکستان کا مستقبل سنواریں. آئیں سازش نہ کریں، کاوش کریں. آئیں خرابی پیدا نہ کریں، خرابی کو دور کریں. آئیں نفرت اور زہر نہ پھیلائیں. آئیں محبت کو بانٹیں اور قوم کے دکھوں اور درد کو اس کو تقسیم کریں. غربت ختم کریں، بے روزگاری ختم کریں، ناداری ختم کریں، بیماری ختم کریں. مگر یہ باتیں قیامت تک باتیں رہیں گی اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی ہم نے راستہ اختیار نہ کیا. اور پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ ہمارا بھی اسی طرح حشر ہو جس طرح ان قوموں کا ہوا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی امید ہے، امید واثق ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان بڑی عظیم قربانی سے بنا ہے، ضرور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا اور ضرور یہ 22 کروڑ قوی قوم جو ہے وہ افق پر ابھرے گی اور ضرور پاکستان کا سبز جھنڈا وہ لہرائے گا اقوام عالم میں انشاءاللہ، جس کے لیے قربانی، مسلسل محنت اور قربانی یہی راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جناب چیئرمین، میں آخر میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے سینٹ میں. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا سب کچھ بھی پاکستان کے لیے قربان کر دیں تو وہ بھی کم ہے. ایک لیڈر اس بات پر تلا ہوا ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے، لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. گزشتہ حکومت نے IMF معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اس لیے اس کی قیمت ہمیں اور پورے ملک کے عوام کو چکانی پڑ رہی ہے. یہ ملک اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا اور ہم ملک میں سیاسی استحکام لا کر رہیں گے.
IMF کی تمام شرائط شدید کڑوی شرائط ہیں جو کہ ہم نے پوری کر دی ہیں، لیکن IMF نئی سے نئی شرائط لے کر آ رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کی تمام شرائط کو پورا کیا جا سکے تاکہ ملک کو معاشی دلدل میں دھنسنے سے بچایا جا سکے۔ گزشتہ حکومت نے IMF سے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی اور اس وجہ سے ملک اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ پھر منع کر دیا، یہ تصویر کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ جسے کہتا تو تصویر ہے، ہاں میری جاگیر ہے، آپ کی فیوریٹ میرے خواہشوں کی، میرے خوابوں کی، یہی تعبیر ہے۔ فوٹو بڑی نہیں ہو سکتی لیکن پھر سے کھینچی تو جا سکتی ہے نا۔ میرے دل میں جو ایک منٹ، بات تھی تو نے سن لی، ایک تصویر سے یادیں بن لی۔ رمضان میں نیا فرنیچر اور کراکری کتنی مہنگی ہوں گی یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ سب کو پتا چل جائے گا کہ دراز گرینڈ رمضان سیل پر ہوم اینڈ ڈیکور آئٹمز پر ملے گا اپ ٹو 60% تک کا ڈسکاؤنٹ 15 سے 25 مارچ تک۔ دراز گرینڈ رمضان سیل۔ نیشنل ریسیپی مکسز کا بجٹ پیک 40 روپے میں، سب کا بہترین مزہ بجٹ میں ملا۔ بجٹ ضرور رکھنا پر کوالٹی اور ذائقے پر کمپرومائز نہ کرنا۔ پورے گھر کے لیے سب سے بہترین مزہ نیشنل ریسیپی مکسز، پاکستان نمبر 1 ریسیپی مکس برانڈ۔ العزیز ریزیڈینشیا، مین لاہور شیخ پورہ روڈ کی بہترین لوکیشن پر 90% ڈیولپمنٹ کا کام مکمل، صرف 15% ایڈوانس پر فوری قبضہ اور 3 سال کا پیمنٹ پلان۔ 042-111-333-987۔ دیکھا جو دل کی آنکھ سے۔ سول سٹی لاہور 5 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشل، 5 اور 10 مرلہ کے کمرشل پلاٹ۔ سول سٹی لاہور۔ پاؤ نیا نکھار سندل بیوٹی کریم، یہ خاص ہے۔ وائٹ روز ہیئر ریموور کریم اینڈ لوشن دیتا ہے مجھے اسموتھ وائٹ اسکن جیسے سلک۔ اریٹیشن نیور۔ وائٹ روز ہیئر ریموور کریم اینڈ لوشن۔ بچوں کے بریک فاسٹ میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، لسی مانگے ساسو ماں نے اس میں بھی ساتھ ہے، کیونکہ نورس سب سے اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بن سکا۔ زکوٰۃ و عطیات دینے کے لیے ابھی 042-111-448-464 پر کال کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے۔ وائٹ روز ہیئر ریموور کریم اینڈ لوشن دیتا ہے مجھے اسموتھ وائٹ اسکن جیسے سلک۔ اریٹیشن نیور۔ وائٹ روز ہیئر ریموور کریم اینڈ لوشن۔ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ العزیز ریزیڈینشیا، مین لاہور شیخ پورہ روڈ کی بہترین لوکیشن پر 90% ڈیولپمنٹ کا کام مکمل، صرف 15% ایڈوانس پر فوری قبضہ اور 3 سال کا پیمنٹ پلان۔ 042-111-333-987۔ گولڈن پرل ہیئر آف ہیئر ریموونگ کریم، روز واٹر اور وائٹامن B3 کے ساتھ ایڈوانس ہیئر ریموونگ فارمولا وتھ 3 ایڈڈ بینیفٹس۔ اسکن پر ایچنگ اور برننگ نہیں کرتی، اسکن کو 2 ٹون ہونے سے بچائے، کوئی ہارش اسمیل نہیں دیتی۔ گولڈن پرل ہیئر آف ہیئر ریموونگ کریم۔ شان کے ہر پیک پر موجود ہیں آسان ریسیپیز جس سے ہمیشہ ملے وہی اصل روایتی ذائقہ، تو آپ بھی خوشیاں بنانے والی کو خوشیاں منانے میں شامل کر لیں۔ شان، خوشیاں چکھ لو۔
आई जी पंजाब उस्मान अनवर इस वक्त वजीर इत्तलात पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेपन जिसमें गोली हो, चाहे वो रबर बुलेट हो, तो तमाम नफरी इंक्लूडिंग CCPO, DIG ऑपरेशंस और SSP साहिबान बगैर किसी वेपन के थे। ये इंटरेस्टिंग बात इस वजह से है कि आज से पहले जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आई हैं, उसके अंदर हमने जो पुलिस वाले भेजे उनमें SP या DSP के पास ज़रूर असला होता है, लेकिन टू इंश्योर कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो, बल्कि बिल्कुल ना हो, हमने यही सिलसिला रखा। और इसको जाके जब एग्जीक्यूट करने के लिए वो मजीद नफरी वहाँ गई तो एग्जीक्यूट करना तो दरकिनार, शदीद तरीन हमले किए गए और रेंजर्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। इस सारी सूरत हाल को आपके कैमरों ने भी महफूज किया। लाजमी बात है, कानून के मुताबिक जो पुलिस रूल्स में है और CRPC में है, पुलिस ने वापसी आंसू गैस भी फेंकी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जहाँ पे बंदों ने ज़्यादा रजिस्ट किया उधर गिरफ्तारियाँ भी की गई। ये सिलसिला जारी रहा। CCPO साहब, DIG ऑपरेशन साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर पेट्रोल पंप का हमला हुआ, उनके ऊपर फिजिकली। हमारी APC के ऊपर मारा गया जिसमें हमारे SP साहब बैठे थे। हमारी एक इंतहाई डिसेंट और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं SP हमारा शराजी, खातून होने के बावजूद उनके ऊपर बाकायदा पथराव किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। बाहर से आए हुए कुछ DPO साहिबान, जिसमें से DPO जाहिद मरवत साहब हैं, उनके ऊपर भी पथराव किया गया, उनको भी ज़ख्मी किया गया। यहाँ तक कि जो लेडी ASP साहिबान वहाँ ड्यूटी पे थी, उनके ऊपर भी हमला किया गया। इस तमाम चीज़ के बावजूद किसी एक मकाम पे भी पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी का जानी नुकसान हो। और अगर आप ज़ख्मियों की तादाद देखेंगे तो वो पुलिस की 60 से ज़्यादा है। इसके अलावा 32 वो हैं जिनको 1122 में उसी वक्त इमदाद दे के फारिग कर दिया गया। और दूसरी तरफ से जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद उस तरह तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हुए वो भी उन्हीं की हरकतों की वजह से हुए जो उन्होंने इनिशिएट किए। इसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसा इलाका बन गया है वहाँ पे, या बनाए जाने की कोशिश हो रही है, जो कि नो गो एरिया है। हमने एक और पाकिस्तान के मेजर सिटी में देखा कि जब कोई नो गो एरिया बना दिया जाता है तो उसको बड़ी मुश्किल से फिर क्लियर करना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है। हमारी दरख्वास्त है कि हाई कोर्ट में जो अभी ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा है, मुझे तलब किया हाई कोर्ट ने, जो ही ये रिट हुई और साथ ही PSL के टाइम आ गया। जब PSL का टाइम आता है तो हमारे पास एक डिसीजन लेने की बात थी कि चूंकि माल रोड बिल्कुल साथ है, टीमें माल रोड पे ठहरी हुई थी और उनको हमने सेफली कैरी करना था। वी डिड नॉट वांट एनी बैड थिंग टू हैपन टू दोज टीम्स और टू द रूट, और हम नहीं चाहते थे कोई ऐसा गलत काम हो जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक इंतहाई सक्सेसफुल ब्रांड जो दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट फ्रेंचाइज है उसको कोई नुकसान हो। जबकि दूसरी जानिब से हमें नजर आ रहा था कि इसकी कोई परवाह शायद ना की जाए। इस वजह से हमने अपने पेशकदमी को रोका। चूंकि हाई कोर्ट में रिट हो चुकी थी, मुझे बुलाया जा चुका था, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ। हम